السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام عقیل ہے اور میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میرے ساتھ تقریباً 2 سال پہلے ہوا۔ میں بچپن سے عجیب و غریب چیزوں کا سامنا کرتا رہا ہوں۔ پہلے یہ بتا دوں کہ میں کراچی کے کلفٹن علاقے میں رہتا ہوں، سمندر کے قریب۔ یہاں عام طور پر کچھ خاص عجیب نہیں ہوتا، لیکن جب میں لوگوں کو اپنی کہانی سناتا ہوں تو یا تو وہ یقین نہیں کرتے یا بس کہہ دیتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس میں میں بھی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ جو مرضی سوچ سکتے ہیں میری کہانی کو لے کے۔ ایک اور بات جو ضروری ہے بتانا، مجھے بہت سخت OCD ہے جو کبھی کبھی مجھے بہت پریشان کرتی ہے۔ جب مجھے یہ سمجھ آیا کہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں ہو چکی ہیں تو مجھے لگا کہ مجھے بھی اپنی کہانی بتانی چاہیے۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب میں 16 سال کا تھا۔ مجھے آج بھی وہ رات کل کی طرح یاد ہے۔ یہ گرم اور پرسکون گرمی کی رات تھی، جمعے کا دن تھا اور اس وقت میری کچھ ذہنی حالت ٹھیک نہیں چل رہی تھی اور میری OCD نے مجھے اور بے چین کر رکھا تھا۔ اس رات میرے 2 دوست علی اور حمزہ میرے گھر رکنے آئے۔ حمزہ کا اکثر میرے گھر رکنا ہوتا تھا لیکن علی کا آنا بہت کم ہوتا تھا۔ لیکن یہ ایک اچھی بات تھی کہ ہم تینوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے۔ ہم اپنے کمرے میں بیٹھے اسکول کی چھوٹی موٹی چیزوں پر بات کر رہے تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ وقت کیسے گزارا جائے۔ ہم بے وقوف نوجوان تھے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کلفٹن بیچ پر جا کے پانی میں چھلانگ لگائیں گے۔ میں پہلے ہی کہہ دوں کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک کام ہے، لیکن ہم پہلے بھی ایسے کرتے آئے تھے۔ رات کا موسم بھی بہترین تھا۔ ہم تیار ہوئے اور نکل گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو عام دنوں کے مقابلے لوگ وہاں زیادہ تھے۔ ہم نے پھر بھی اپنی مستی شروع کی۔ کچھ دفعہ چھلانگ لگانے کے بعد ہم نے واپس جانے کا سوچا۔ جب حمزہ اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا تب علی نے دھیمی آواز میں مجھ سے کہا، بھاگ، چلو جلدی بھاگ کر گھر پہنچ جاتے ہیں اور حمزہ کو ڈرا دیتے ہیں۔ مجھے تھوڑا برا لگا لیکن سچ میں یہ مزیدار تو تھا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں۔ جب حمزہ بے پرواہ اپنی چیزیں اٹھا رہا تھا ہم دونوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے حمزہ نے ہمیں پیچھے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم جلدی سے میرے گھر پہنچے اور فوراً اندر گھس گئے۔ علی نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور بولا، چل صوفے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ ہم نے 5 منٹ تک انتظار کیا۔ اندھیرا بہت گہرا ہو چکا تھا اور آس پاس ہر جگہ خاموشی تھی۔ جب حمزہ گھر کے اندر آیا تو اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ سب کچھ ایک دم سے بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حمزہ سیدھا میرے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ مجھے پتا ہے تم دونوں یہیں ہو، اس نے کہا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اسی وقت ہمیں اس کی چیخ سنائی دی، رکو، تم کون ہو؟ میرے اور علی کے پیر ایک دم جم گئے۔ حمزہ کی آنکھیں خوف سے پھٹ چکی تھیں۔ حمزہ، کیا ہوا؟ کیا دیکھا تو نے اس کمرے میں؟ حمزہ نے تھر تھڑاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا بھائی، کوئی کونے میں کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، مذاق تو نہیں کر رہا نا؟ اس نے کہا، نہیں یار، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ میری رگ رگ میں ایک دم سے ٹھنڈک دوڑ گئی تھی۔ مجھے حمزہ کی عادت کا پتہ تھا، یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے دھیرے سے اپنے بند کمرے کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا مجھے دیکھنا تو پڑے گا۔ میں فوراً کچن کی طرف بھاگا اور وہاں سے سب سے بڑی چھری اٹھا لی۔ جب میں واپس آیا تو علی اور حمزہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں اپنی عقل کھو بیٹھا ہوں۔ حمزہ نے کہا، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، پہلے خود دیکھتا ہوں۔ میں نے کمرے کا دروازہ پکڑا، گہری سانس لی اور زور سے اندر گھسا۔ جلدی سے لائٹ آن کی، کمرہ بالکل خالی تھا۔ مجھے غصہ آیا، حمزہ یار تو پاگل ہو گیا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ حمزہ بولا، یار میں قسم سے سچ کہہ رہا ہوں،
میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا۔ حمزہ نے صرف یہی کہا اور وہاں سے اور بنا کچھ کہے چل دیا اور سیدھا لیونگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ علی کا چہرہ بھی ایک دم سفید پڑ چکا تھا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے۔ ایک رات میں سرفنگ سے واپس آیا اور اپنے لیپ ٹاپ پہ ویڈیوز دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی لیونگ روم سے چل کر ہال وے میں آ رہا ہے۔ اس وقت گھر میں صرف میں تھا۔ میں نے ویڈیو پوز کی اور دھیمی سی آواز میں کہا، کوئی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا، اس لیے میں نے بیس بال بیٹ اٹھائی اور دھیرے سے لیونگ روم کی طرف چلا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میری OCD نے مجھے اور بے چین بنا دیا تھا۔ تبھی دروازے پہ زور سے دستک ہوئی۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور دیکھا میری ماں سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا، میں بس تمہارے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ ماں، مجھے لگا گھر میں کوئی ہے، آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ اس گھر میں اس کے بعد بھی عجیب چیزیں ہوتی رہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں رہنا ناممکن ہو گیا۔ جیسے ہی میں 18 سال کا ہوا، میں نے یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر مجھے آپ لوگوں کو کوئی صلاح دینی ہو تو یہ کہوں گا، یہ چیزیں صرف آپ کی ذہنی حالت کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ تب تک آپ کے پاس رہتی ہیں جب تک آپ اندر سے ٹوٹ نہ جائیں۔ کوشش کریں کہ خود پر قابو رکھیں، اور اگر یہ حالت ہو جائے تو بس وہاں سے نکل جائیں۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام بلال ہے اور میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ فی الحال میں لاہور میں رہتا ہوں، لیکن میں گلگت بلتستان میں پلا بڑھا ہوں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ علاقہ کتنا ویران ہے تو سوچئے کہ یہاں کے سب سے بڑا شہر گلگت ہے، جہاں صرف 2 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ ہم ایک چھوٹی جگہ پر رہتے تھے جو شہر کے بالکل کنارے پر تھی۔ ہمارے گھر تک پہنچنے کے لیے ایک کچی سڑک سے گزرنا پڑتا تھا جو ہائی وے سے الگ ہوتی تھی اور لگ بھگ 1 کلومیٹر تک چلتی تھی۔ پھر ایک کھلا میدان آتا تھا جہاں ہمارا گھر تھا۔ اب جب میں کہتا ہوں کہ ہمارا گھر جنگل سے گھرا ہوا تھا تو یہ بات میں پورے دل سے کہہ رہا ہوں۔ یہ جنگل اتنا بڑا تھا کہ شاید پوری انگریزی بادشاہت سے بھی بڑا ہو۔ ہر طرف صرف درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ اتنی جگہ تھی کہ اگر کوئی لاش چھپا دے تو کبھی نہ ملے۔ ہم یہاں 1994 میں آئے جب میں صرف 7 سال کا تھا۔ 2 سال بعد میرا چھوٹا بھائی دانیال پیدا ہوا۔ مجھے یاد ہے میں اکثر اپنے کتے شیرو کے ساتھ باہر کھیلا کرتا تھا۔ وہ ایک لیبراڈور تھا اور اکثر میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جب بھی میں جنگل میں چکر لگانے جاتا یا جب میں اور میرے ابو ندی میں مچھلی پکڑنے جاتے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ یہ واقعہ 1995 کی گرمی کے دنوں کا ہے۔ میں اور شیرو ہمارے گھر کے پیچھے ایک گراؤنڈ میں تھے۔ اس راستے پر میں پہلے بھی گیا تھا لیکن کبھی زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ صرف 5 منٹ چلنے کے بعد شیرو عجیب سی حرکت کرنے لگا۔ اس نے گڑگڑانا شروع کر دیا۔ میں اس سے پوچھتا رہا کہ شیرو کیا ہوا؟ اس نے مجھے عجیب نظر سے دیکھا اور پھر سیدھا گھر کی طرف بھاگ گیا۔ شیرو واپس آؤ! میں زور سے چیخا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا جنگل سے نکل گیا۔ مجھے لگا شاید وہ بیمار ہے۔ میں صرف 7 سال کا تھا جب، اس لیے میں نے اس بات کو ایک خطرہ نہیں سمجھا اور اس راستے پر چلتا رہا۔ کچھ اور منٹ چلتے چلتے مجھے واپس جانے کا خیال آیا۔ شیرو کے بنا میں بہت زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے جھک کر ایک لکڑی اٹھائی اور میدان کی مٹی میں ایک بڑا ایکس بنا دیا تاکہ جب بھی واپس آؤں تو مجھے یاد رہے کہ میں کتنی دور تک آیا تھا۔ جب میں مڑ کر واپس جانے لگا، مجھے کچھ عجیب دیکھا۔ مجھے لگا کہ مجھ سے لگ بھگ کچھ کافی دور درختوں کے بیچ ایک لڑکی کھڑی ہے۔ وہ میری ہی عمر کی لگ رہی تھی، لمبے سیاہ بالوں والی جو اس کے چہرے کو ڈھک رہے تھے۔ اس نے ایک نیلی اور سفید رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف زمین کی طرف اشارہ کیا اور پھر دھیرے سے بھاگتے ہوئے جنگل میں غائب ہو گئی۔ میں وہاں رک گیا،
پورے علاقے میں صرف ہماری فیملی رہتی تھی۔ میں یہاں بچپن سے تھا، لیکن کبھی کسی اور کو جنگل میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے ڈر نہیں لگا، صرف حیرانی ہوئی۔ میں اس جگہ گیا جہاں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کس طرف اشارہ کر رہی تھی؟ میں نے نیچے جھک کر مردہ پتے ہٹائے۔ وہاں مٹی کے اندر ایک جوتی دکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی اور اسے باہر کھینچ لیا۔ ایک پرانی سنیکر تھی، بچوں کی سائز کی۔ میرے 7 سال کے دماغ میں ایک خیال آیا، شاید یہ لڑکی جنگل میں اپنی جوتیاں کھو بیٹھی ہو، اور اگر مجھے دوسری بھی جوتی مل گئی تو میں گھر جا کر اسے امی کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، تاکہ ہم اس لڑکی کو ڈھونڈ سکیں اور اس کی جوتی واپس دے سکیں اسے۔ میں نے سوچا کہ شاید ایک اور جوتی مل جائے، اس لیے میں مزید مٹی ہٹانے لگا۔ مجھے کچھ سخت محسوس ہوا، مجھے لگا کہ شاید دوسری جوتی ہوگی، اس لیے میں نے مٹی کو اور زیادہ کھودنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک آخری بار مٹی ہٹائی اور جو دیکھا اس نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں دھیرے سے پیچھے ہٹا۔ میرے سامنے مٹی میں 2 آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے ایک انسان کی کھوپڑی دیکھی تھی۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ سیدھا گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ روتے روتے میں سیدھا امی کے پاس آیا جو کچن میں تھیں اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا، لیکن کہا کہ وہ ابو کو بتائیں گی جب وہ کام سے واپس آ جائیں گے۔ اگلے دن میں ابو کو اس جگہ لے گیا۔ میں صرف راستے پر رکا رہا جبکہ ابو نے اس جگہ دیکھا جہاں میں نے کل کھدائی کی تھی۔ انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا، ہمیں واپس گھر چلنا چاہیے اور پولیس کو بلانا چاہیے۔ قریب 2 گھنٹے بعد ہمارے گھر کے باہر کئی پولیس گاڑیاں تھیں۔ مجھے کئی سال بعد پتہ چلا کہ انہوں نے وہاں ایک لڑکی کی پوری ہڈیاں نکالی جو کہ تقریباً 15 سال سے لاپتہ تھی۔ میں نے پولیس اور اپنے والدین کو بتایا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو مجھے اس جگہ سے اشارہ کر رہی تھی، لیکن کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں بس ایک بچپن کی کہانی بنا رہا ہوں، لیکن اگر میں اس لڑکی کو نہ دیکھتا تو میں اس جگہ مٹی ہٹانے کا سوچتا بھی نہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ لڑکی ایک روح تھی جو چاہتی تھی کہ کوئی اس کی ہڈی کو ڈھونڈے تاکہ اس کے ماں باپ کو اس کا انتظار ختم ہو سکے، ان کا سکون مل سکے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ یہ 2007 یا 2008 کا وقت تھا جب میں نوجوان تھا، زندگی سے بے پرواہ اور ایڈونچر کا شوق رکھتا تھا۔ میرے شہر فیصل آباد کے قریب ایک پارک تھا جو دن کے وقت تو عام لوگوں سے بھرا رہتا، لیکن رات ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی اس پر چھا جاتی تھی۔ اس پارک کے ایک کونے میں ایک پرانی چھوڑی ہوئی حویلی تھی جو بچپن سے ہی مجھے اور میرے دوستوں کو ایک راز کا احساس دلاتی تھی۔ یہ حویلی اتنی پرانی تھی کہ اس کی دیواروں پر کالی پتیاں اور بارش کے نشان پڑ چکے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جگہ کبھی کسی امیر افسر کی تھی، مگر اب صرف ایک ویران اور بے جان ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ ہم اکثر اس حویلی کے پاس سے گزرتے تھے، مگر کبھی اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، صرف ایک اجنبی سی داستان سمجھ کر بے پرواہ گزر جاتے تھے۔ مگر ایک دن ایک عجیب کیوریوسٹی نے ہمیں بے چین کر دیا۔ دوستوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم اس حویلی کو قریب سے دیکھنے جائیں گے۔ دل میں ہلکا سا ڈر بھی تھا، مگر اس سے زیادہ شوق اور جذبہ تھا۔ باہر سے دیکھا جائے تو یہ حویلی ایک عام خاندانی گھر جیسی لگتی تھی، ایک پرانے زمانے کی یاد دلاتی تھی۔ مگر اس کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ پارک کے بیچ اکیلی کھڑی تھی، جیسے کسی نے اسے قید کر دیا ہو۔ اس کے ارد گرد ایک پرانی پتھر کی دیوار تھی جو وقت کے ساتھ اب ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ کہیں کہیں جنگلی جھاڑیاں اگائی تھیں جو اس جگہ کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیتی تھی۔ ہم نے دیوار کو پار کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تھوڑا مشکل لگا کیونکہ پتھر پرانے اور نکیلے ہو چکے تھے، مگر جب ہم ایک دوسرے کی مدد سے دیوار کے اس پار پہنچ گئے تو ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ حویلی سامنے تھی، اپنی پرانی دیواریں اور سوکھے ہوئے درختوں کے ساتھ۔
یہ صرف ایک منظر نہیں تھا، یہ ایک راز تھا جو ہمیں اپنی طرف بلا رہا تھا۔ جب ہم حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے تو جنگلی جھاڑیوں اور گھاس پھوس کو پار کرتے وقت ہر قدم پر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ یہ جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ کہیں کہیں ہمیں اپنے راستے کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر جگہ مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے اور مٹی سے بھری ہوئی زمین پر کہیں کہیں پرانے پتے اور ٹوٹے ہوئی لکڑی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ جب ہم نے آگے بڑھ کر سامنے کا دروازہ دیکھا تو وہ ایک عجیب منظر تھا۔ یہ ایک لکڑی کا پرانا دروازہ تھا جو کہ گھس چکا تھا، جو کہ رسی کے ساتھ بند کیا ہوا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں سے سیل کر دیا ہو۔ اس رسی پر کچھ لکھا بھی ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ یہ ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ یہ دروازہ دیکھ کر ایک عجیب سوچ دماغ میں آئی۔ آخر اسے اس طرح بند کیوں کیا گیا تھا؟ کیا کوئی اسے اندر سے بند کر کے گیا تھا، یا پھر کسی نے یہ دروازہ اس لیے سیل کیا کہ کوئی اس کے اندر نہ جا سکے؟ تھوڑی کوشش کے بعد ہم نے اس رسی کو نکال دیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا ہمارے چہروں سے ٹکرایا۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی، اس میں مٹی، سیلن اور ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کبھی کسی پرانی جگہ جاؤ تو وہ سالوں سے بند ہوتی ہے، وہاں پر آتی ہے۔ اندر کا منظر اور بھی زیادہ عجیب تھا۔ یہ جگہ مکمل طور پر خالی تھی، کوئی فرنیچر نہیں، کوئی پرانی تصاویر نہیں، صرف خالی دیواریں اور تنہا کمرے۔ یہ دیواریں بھی عجیب سی تھیں، کہیں کہیں سے ٹوٹ چکی تھیں اور ان پہ گہرے نشان بھی تھے، جیسے کسی نے ان پر کوئی نکیلی چیز سے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہو۔ زمین پر صرف مٹی، پتھر اور کچھ پرانی لکڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ہمیں لگا کہ یہ صرف ایک چھوڑا ہوا گھر ہے جس میں شاید کبھی کوئی رہتا تھا، مگر پھر کوئی وجہ ایسی بنی کہ یہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ مگر یہ سوچ صرف ایک لمحے کے لیے تھی، کیونکہ جیسے جیسے ہم اندر بڑھتے گئے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ ایک دوست نے کہا، چلو اوپر چل کر دیکھتے ہیں، شاید کوئی اور کمرہ ہو۔ اس بات پر ہم نے ہاں میں ہاں ملائی، مگر ہر کسی کے چہرے پر ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی۔ سیڑھیاں پرانی اور کمزور لگ رہی تھیں، جیسے کبھی بھی گر سکتی ہوں۔ ہر قدم پر وہ لکڑی سے ایک ڈراؤنی چیخ نکلتی تھی، جیسے کوئی اس بات سے ناراض ہو کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جو اوپر ہم دیکھنے جا رہے تھے وہ صرف خالی کمرے نہیں تھے، بلکہ ایک راز تھا جو کبھی کھلنا نہیں چاہیے تھا۔ جیسے ہی ہم دوسری منزل پر پہنچ گئے اور اس لمبے سے راستے میں داخل ہوئے، ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ یہ کوئی عام ٹھنڈک نہیں تھی، یہ جیسے ہواؤں میں گھلی ہوئی ایک بے چینی تھی، ایک نہ دکھنے والی موجودگی جو ہمیں محسوس ہو رہی تھی۔ راستے کے دونوں طرف 4 دروازے تھے، مگر یہ عام دروازے نہیں لگ رہے تھے۔ ہر دروازہ اتنا مضبوط اور پرانا تھا کہ لگتا تھا جیسے کبھی کسی جیل یا کسی پرانی تہہ خانے کا حصہ رہ چکا ہو۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہر دروازے پر صرف ایک تالا نہیں تھا، بلکہ 3 مضبوط تالے لگے ہوئے تھے، اور یہ عام تالے نہیں لگ رہے تھے۔ یہ لوہے کے وہ پرانی قسم کے تالے تھے جو صرف کسی خفیہ یا نہایت اہم جگہ پر یوز کیے جاتے ہیں۔ ایسے تالے جو صرف تب لگائے جاتے ہیں جب اندر کچھ ایسا ہو جو کسی بھی صورت باہر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور وہ بھی ایک دوسرے کے چہرے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہم سب ایک سوال سوچ رہے تھے لیکن کہنے سے گھبرا رہے تھے۔ پھر ایک دوست نے دھیمی لیکن مضبوط لہجے میں کہا، کسی ایک دروازے کو کھول کے دیکھنا چاہیے۔ ہلکی سی جھجک کے بعد ہم نے سب سے قریبی دروازہ چنا۔ وہ دروازے کو اور وہ لوہے کے بنے ہوئے تالے کو چھو کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے کوئی اس دروازے کے اندر ہمارے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہم نے دھیرے دھیرے تالے کھولنے کی کوشش کی۔ پہلا تالا کھلا، پھر دوسرا، اور جب تیسرا تالا کھولا تو دروازہ اپنے آپ ہلکا سا کھل گیا، اور جو منظر اندر تھا وہ اور بھی زیادہ عجیب تھا۔ کمرے کے اندر پرانے لوہے کے کچھ بیڈ پڑے ہوئے تھے، جیسے کسی پاگل خانے یا قید خانے سے اٹھائے گئے ہوں۔ یہ صرف عام بیڈ یا بستر نہیں لگ رہے تھے،
بلکہ اس پر گہرے نشانات تھے، جیسے کوئی ان پہ زور سے بیٹھا یا باندھا رہا ہو۔ ہر کمرے میں ایک پرانی کرسی اور ایک بڑی سی الماری بھی تھی۔ الماریاں اتنی پرانی تھیں کہ ان کی لکڑی ٹوٹ چکی تھی۔ میرا ایک دوست آگے بڑھا اور اس نے ایک بستر کو ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا، اس کے چہرے کے رنگ ایک دم اڑ گئے۔ یہ لوہا، یہ اب بھی تھوڑا گرم ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ گرم؟ یہ جگہ تو شاید سالوں سے چھوڑی ہوئی تھی، تو پھر جو یہ بیڈ ہے یہ گرم کیوں ہے؟ پھر ایک دوست نے ہلکی سی گھبراہٹ میں کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ جگہ ہے کیا؟ میں بھی حیران تھا، مگر جو چیز سب سے زیادہ عجیب لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ دروازوں پہ 3 تالے کیوں لگائے گئے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تالے صرف باہر سے نہیں، اندر سے بھی بند کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ تھا، یہ جگہ صرف ایک پرانا مکان تھا یا کوئی ایسی جگہ جسے دنیا سے چھپایا گیا ہو؟ جیسے ہی ہم آخری کے 2 بچے ہوئے دروازوں کی طرف بڑھے، اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ یہ کوئی عام ٹھنڈک نہیں تھی، یہ جیسے کسی چھپی ہوئی بستی کا سناٹا ہو، جو صرف اس وقت محسوس ہوتا ہو جب آدمی کسی عجیب جگہ میں گھس جائے۔ ہم نے تیسرے دروازے کا تالا کھولنا شروع کیا۔ وہی پرانے لوہے کے بستر، وہی سوکھی دیواریں اور وہی مٹی سے بھری ہوئی زمین۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ جگہ کبھی کسی انسان کے رہنے کے کام بھی آئی تھی یا نہیں۔ جیسے صرف ایک سوچ تھی، ایک تصویر، ایک پرانی یاد جو اب صرف ہوا میں لٹکتی تھی۔ پھر ہم دوسرے دروازے کی طرف بڑھے۔ یہ بھی پہلے کمرے جیسا ہی تھا، خالی، تنہا اور بے جان، لیکن اب ہم سب کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ جگہ صرف ایک چھوڑی ہوئی حویلی نہیں لگ رہی تھی، یہ کچھ اور تھی، کوئی پرانا اثر، کوئی دفن راز، یا پھر کچھ ایسا جو اب بھی اس جگہ میں زندہ تھا۔ میں ایک کمرے کا جائزہ لے رہا تھا جب اچانک ہال وے سے ایک دوست کی آواز سنائی دی۔ وہ آخری کمرے کی طرف چلا گیا تھا اور پھر اس کی آواز ہال وے میں گونج گئی، ارے ذرا یہاں دیکھو۔ اس کی آواز میں نہ صرف حیرت تھی بلکہ ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی۔ ہم سب فوراً اس طرف بھاگے۔ کمرے میں گھس کر دیکھا تو یہ بھی باقی کمرے جیسا ہی تھا، لوہے کے بیڈ، بستر اور ایک پرانی کرسی اور مٹی سے بھری زمین۔ مگر فرق یہ تھا کہ اس کمرے کی چھت پر ایک چھوٹی سی جھلملاتی لکڑی کی چھتری بنی ہوئی تھی، ایک اٹاری کا راستہ۔ یہ چھوٹی سی چھتری پرانی لکڑی کی تھی اور اس پر مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے، جیسے کئی سالوں سے یہ کبھی کھلی نہیں ہو۔ یہ کوئی عام ایٹک کا راستہ نہیں لگ رہا تھا، وہاں سے ایک راستہ ایٹک کی طرف بھی جا رہا تھا، جیسے کسی نے اسے صرف اس لیے بنایا ہو کہ یہ صرف اندر سے کھلے، باہر سے نہیں۔ وہاں پر جو الماری تھی، ہم نے اس کو کھینچ کر اس ہیج کے نیچے رکھا تاکہ کوئی اوپر چڑھ سکے۔ میں الماری پر چڑھا، ہاتھ بڑھایا اور ہیج کے کنارے کو زور سے پکڑ کر دھیرے دھیرے اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی ہیج کھلی، ایک تیز سیلن بھری ہوا کا جھونکا نیچے گرا۔ اندر کا منظر صرف گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، لیکن اوپر کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، صرف ایک اندھیرے کا سمندر جو ایک عجیب سی ٹھنڈک چھوڑ رہا تھا۔ وہاں جانے کا سوچنا ہی ایک عجیب احساس تھا، کیونکہ یہ صرف ایک خالی اٹاری یعنی ایٹک نہیں لگ رہی تھی، جیسے کوئی اندر چھپا بیٹھا ہو۔ پھر جیسے ہی میری کچھ اندھیرے میں نظر سیٹ ہوئی، وہاں پر ایک پرانا بیڈ تھا، یا کہہ لو کہ یہ ایک پرانا بیڈ نہیں تھا، یہ کسی برے کام میں استعمال ہوا تھا۔ میں نے نیچے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور بیڈ اس کی طرف بڑھایا۔ دیکھو یہ، میری آواز بھی ہلکی سی بھاری ہو چکی تھی۔ اس نے بیڈ لے کر گھور کے دیکھا، پھر ایک لمحہ چپ رہا۔ یہ بیڈ کسی نے کس پر چلایا ہوگا؟ اس کے لفظوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے ایک دم سے وہ سب کچھ یاد آنے لگا، وہ 3 تالے، وہ لوہے کے بستر، وہ بے جان اور تنہا کمرے، اور اب یہ بیڈ۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، دروازوں پہ تالے، اتنے مضبوط سلاخیں، یہ جگہ اصل میں کیا تھی؟ کوئی جواب نہیں تھا، صرف ایک سناٹا جو اس پرانی حویلی کی ہواؤں میں گونج رہا تھا۔ ہم نے باقی بلڈنگ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ چھت پہ کوئی اور راستہ نہیں ملا، نیچے کے کمرے بھی ویسے ہی بے جان اور سنسان تھے، جیسے یہ جگہ صرف ایک پرانی حویلی نہیں تھی
بلکہ ایک گواہ تھی کسی ایسے واقعے کی جو شاید کبھی سامنے نہیں آیا۔ اور پھر ہم باہر نکل آئے۔ اندر کا اندھیرا ہمیشہ سے زیادہ گہرا محسوس ہو رہا تھا، اور جیسے ہی ہم نے باہر قدم رکھا ایک عجیب سی مہک محسوس ہوئی، پرانی لکڑی، مٹی اور کسی پرانے دکھ کے ملتی جلتی بو۔ تبھی ہمیں احساس ہوا کہ جو چاند کی روشنی ہمیں آ رہی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ حویلی کے اندر جو سناٹا تھا وہ اب حویلی کے باہر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رات ہو گئی تھی، اور رات کی اس گونجتی خاموشی میں وہ حویلی جیسے اب بھی ہمیں دیکھ رہی ہو۔ ہم سامنے بیٹھ کر سگریٹ پینے لگے اور بات چیت شروع کی۔ تبھی میں نے اچانک ایک اوپر کی کھڑکی کی طرف دیکھا، اور جو میں نے دیکھا اس کی تفصیل آج تک دینا مشکل لگتا ہے۔ وہاں ایک شکل کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ نہ تو صاف صاف بھوت تھا، نہ کوئی انسان۔ وہ دھند اور پانی کا ایک عجیب ملاؤ لگ رہا تھا، ایک عجیب سا ملتا جلتا روپ۔ اس کا جسم خود سے چمک رہا تھا، لیکن یہ چمک نورانی یا روشن نہیں تھی، یہ ایک بجھتی ہوئی روشنی تھی، جیسے کوئلے کے ڈھیر میں چھپی کوئی آخری چنگاری۔ اس کا جسم نہ پورا صاف دکھ رہا تھا، نہ بالکل دھندلا، مگر سب سے ڈراؤنی بات تھی اس کی آنکھیں۔ وہ آنکھیں جو نہ اندھیری تھیں نہ چمکتی تھیں، صرف کھوکھلی گہرائی تھی، جیسے اندھیرے کا ایک بہترین نقاب۔ جیسے کوئی چیز مجھے دیکھ رہی تھی، بلکہ مجھے محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی انسان نہیں، کوئی یاد، کوئی بھول چکی تصویر اب بھی اس حویلی کی کسی اندھیرے کونے میں زندہ تھی۔ میری سانس ایک دم رک گئی، ہاتھ کا سگریٹ بے وجہ ہل گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ شاید میرا ذہن مذاق کر رہا ہے، مگر نہیں، وہ وہاں تھا، کھڑکی کے سامنے، ہمیں دیکھتے ہوئے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہاں دیکھو۔ میرے دوست نے جیسے ہی اپنی نظر اٹھائی اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ بھاگو! وہ ایک دم سے چلایا، اور جیسے ہی اس کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی وہ شکل ایک جھٹکے میں غائب ہو گئی۔ مگر صرف اتنا ہی نہیں، اس کے جانے کے صرف ایک لمحے بعد حویلی کے اندر سے ایک آواز سنائی دی، ایک ہلکی چیخ، جیسے کوئی ہوا میں ہلتا ہو، جیسے کوئی صرف اتنا کہنا چاہتا ہو، میں یہاں ہوں۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔